अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंसिडेंट 24/7 और मैं आपका मेज़बान आपका खादिम रात हिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। जी नाजरीन, आपको बताता चलें कि अभी हमारी टीम ज़िला अनंतनाग के दंदीपुरा इलाके में है, जहां पे वादी जम्मू कश्मीर का पहला दरसगाह वाक़ा है। आइए हम इस दरसगाह के मुतल्लिक, इसकी तारीख़ के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के मौलाना मोहम्मद रफ़ीक कासमी साहब। तो कासमी साहब, आपका हमारी चैनल में स्वागत है। शुक्रिया। कासमी साहब, हमें ये बताइए कि ये जो दरसगाह है, ये जो दारुल उलूम है, ये हाफिज़ चिरागुद्दीन साहब ने यहाँ पे इनेकाद किया था इनका। तो आप हमें ये बताइए कि इसके बारे में, इसकी तारीख़ के बारे में हमें समझा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद। रियासत जम्मू व कश्मीर का सबसे कदीम और पुराना और सबसे पहला इदारा जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम है। 1942 ईस्वी में हज़रत अल्लामा हाफिज़ चिराग साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के ज़िला गुजरात के एक मुज़ाफ़ाती गांव कोटली से तशरीफ़ लाए। यहाँ दंदीपुरा को अपनी क़यामगाह बनाया। यहाँ दंदीपुरा में तशरीफ़ लाए। यहाँ दंदीपुरा के हालात को देखकर यहाँ के लोगों की कज फहमी, दीन दूरी और गैर शरई अवामिर की, गैर शरई अफ़आल की परस्ती में लोगों को देखकर बड़ी तकलीफ़ महसूस की। उसके बाद यहाँ पे रहने का इरादा फरमाया और अज़म किया कि यहाँ के लोगों को दीन से रोशनास करें, दीनी तालीमात फ़राहम करें। तो चुनांचे 1944 ईस्वी में हज़रत अल्लामा हाफिज़ चिराग साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही घर में, जहाँ वो ख़ुद रहा करते थे, वहाँ से इस इदारे की इब्तिदा की। शुरू में इसका नाम तक़वियतुल इस्लाम रखा गया। इस तक़वियतुल इस्लाम से भी कई हुफ़ाज़ निकले। फैज़ याफ्तगान की तादाद भी बहुत बड़ी तादाद है। उसके बाद 1973 ईस्वी में हज़रत अल्लामा हाफिज़ चिराग साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह को अपना मुस्तक़र और इदारे के लिए मुफीद समझकर यहाँ क़याम फरमाया और तक़वियतुल इस्लाम का नाम बदलकर जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम का नाम रखा। हज़रत दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी। इसके बाद इस इदारे से भी कई एक हुफ़ाज़ हज़ारों की तादाद में हुफ़ाज़ निकले और फैज़ याफ्तगान की तादाद भी बहुत बड़ी तादाद है। तब से ताईदम ये इदारा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जारी व सारी है और अपने काम में मसरूफ़ है। मौलाना साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि जो हाफिज़ चिराग साहब रह चुके हैं, उनके बारे में हमें बताइए कि उन्होंने कितनी सारी किताबें लिखी हैं। तो वो किताबें कहाँ कहाँ पे पब्लिश हुई हैं? क्या लोग उनको आज भी जानते हैं? क्या लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल, उनकी एक शुहरा आफ़ाक बल्कि मशहूर और मारूफ़ किताब है खालिक़ कायनात कौन। वो तकरीबन 1000 सफ़हात के लगभग है। लोग बहुत ज़्यादा उसको लेते हैं। गोया इसको यूँ कहेंगे कि हमारी ज़बान में तलक़्क़ी बिल-क़बूल हासिल है। लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं और आज भी बहुत बड़ी मांग है उसकी। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक आप बीती, अपनी सवानेह भी लिखी है चराग़े राह के नाम से। और उसके अलावा परदेसी तलबा से ख़िताब एक किताब ये भी लिखी है। सूरह यूसुफ़ की तफ़सीर जमील यूसुफ़ पंजाबी ज़बान में उन्होंने लिखी हुई है। और भी कई सारी किताबें हैं जो अभी मंज़र आम पर नहीं आई हैं। इंशाअल्लाह अब के बार ये कोशिश की जा रही है कि इदारे की तरफ से हज़रत अल्लामा की तसनीफ़ करदा कुतुब को मंज़र आम पर लाकर ताकि लोग उनसे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें, ये कोशिश की जा रही है। मौलाना साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि लॉकडाउन के दौरान क्या सूरत हाल रही यहाँ पे? क्या बच्चे यहाँ पे रहे? अगर नहीं रहे तो आपने उनको कैसे पढ़ाया? जो खाने-वाने का सिस्टम एक्स्ट्रा रहा, तो वो उस हिसाब से हमें आप बता दीजिए। सबसे पहले जो ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी वक़्त तकरीबन 12 मार्च को हमने इदारे में छुट्टी कर दी। जो ही छुट्टी का ऐलान हुआ था, तो मदरसे में उस वक़्त बिल्कुल कोई भी नहीं था। जब थोड़ी-सी सहूलत होने लगी, लॉकडाउन जो ख़त्म होने के साथ-साथ थोड़ी ढील दी जाने लगी, तो बच्चों का वो ऑनलाइन का तालीमी सिलसिला जो है वो शुरू किया। उसमें हमारे पास मौलवियत के बच्चे भी होते हैं, जो अरबी ग्रामर वग़ैरह, फ़िक़्ह वग़ैरह पढ़ते हैं। उनकी क्लासें तो ऑनलाइन चलती थी। उसमें कुछ बच्चे रह जाते हैं जो कुरान करीम ज़बानी याद करते हैं, यानी हिफ्ज़ के बच्चे। और बाज़ वो होते हैं जो शुरू करते हैं, इब्तिदा वाले बच्चे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नाज़रा वाले, जो कुरान करीम नाज़रा पढ़ते हैं, कायदा देख कर पढ़ते हैं। उन बच्चों को हिफ्ज़ और नाज़रा को तो शुरू नहीं करवाया था। बाद में जब
کچھ دنوں کے بعد پھر ان کا بھی شروع ہو گیا کہ تو پورے مدرسے میں جتنے بھی بچے تھے تقریباً یہ کوشش کی کہ ہر ایک بچے سے جڑا جائے اور ہر ایک بچے کو جوڑ کر ان کی کلاسیں شروع کی جائیں۔ اس اعتبار سے ہم نے آن لائن تعلیمی سلسلہ بھی شروع کیا تھا اور الحمدللہ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی فی الوقت چونکہ تھوڑی وہ ڈھیل مل چکی ہے، جس کی بنا پر 2 4 5 بچے لگ بھگ مدرسے میں موجود بھی ہیں، ان کی کلاسیں بھی وقتاً فوقتاً دی جاتی ہیں۔ باقی جو بچے گھروں میں موجود ہیں ان کی کلاسیں بھی چل رہی ہیں اور ان کے گھر والوں سے اچھے طریقے سے روابط، اساتذہ کے، منتظمین کے، سب کے روابط ہیں۔ مولوی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ ایک سال کے پیریڈ کے دوران کتنے سارے بچے یہاں سے کون کون سے کورسز میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور کتنے سارے بچے ان کورس کو کمپلیٹ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس سال میں تقریباً 40 سے 50 بچے کے آس پاس ایڈمیشن لیتے ہیں۔ پھر ان میں ہم سب سے پہلے ہم جب بچہ شروع میں آتا ہے گھر سے تو اس کو قرآن کریم ناظرہ پڑھاتے ہیں، نورانی قاعدے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جی اس کے بعد وہ قرآن کریم ناظرہ پڑھتا ہے، چند پارے پڑھ لیتا ہے۔ جب وہ اس پر قادر ہو جاتا ہے کہ وہ پورا کلام پاک دیکھ کر پڑھ سکتا ہے اچھے طریقے سے، اس کے بعد اس کو حفظ میں منتقل کر دیتے ہیں، یعنی وہاں قرآن کریم وہ رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے زبانی یاد کرتا ہے۔ تو 2 3 سال کے عرصے میں وہ قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے، حفظ مکمل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد وہ شعبہ عالمیت میں داخلہ لیتا ہے۔ شعبہ عالمیت میں ہم سب سے پہلے اعدادیہ پڑھاتے ہیں، جس میں ابتدائی کچھ کتابیں ہوتی ہیں، فارسی کی 2 3 کتابیں ہوتی ہیں اور اردو کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں۔ وہ بچہ ان کتابوں کو پڑھ کر اردو پر قادر ہو جاتا ہے، اردو بولنے پر، اردو لکھنے پر، اردو پڑھنے پر قادر ہو جاتا ہے اور تھوڑی بہت اس کو فارسی کے ساتھ سدھ بدھ ہو جاتی ہے۔ اس 1 سالہ کورس یہ ہے۔ اس کے بعد بچے جو ہیں شعبہ عالمیت کو باضابطہ سٹارٹ کرتے ہیں، چونکہ عالمیت کا سال جو ہوتا ہے یہ 7 سالہ کورس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 3 سالہ کورس کا الحمدللہ اچھا خاصا نظم ہے۔ 3 سال پڑھتے ہیں، اول عربی، دوم عربی، سوم عربی تک۔ اس کے بعد بچے پہ منحصر ہے کہ وہ کس ادارے میں جائے، کہاں جائے، کیا کرے، آگے وہ پھر بچے پہ منحصر ہے اور اس کے سرپرستوں پر۔ مولوی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ اس درسگاہ میں، اس دارالعلوم میں کیا یہاں پہ انگریزی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے؟ کیا یہاں پہ بچوں کو کمپیوٹر ایکسٹرا بھی سکھایا جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ انگلش کا جہاں تک تعلق ہے مدرسے میں، بلکہ تقریباً تمام ہی مدارس میں، وہ بقدر ضرورت ہی پڑھائی جاتی ہے۔ اصل مقصد جو مدارس کا ہوتا ہے وہ ہے قرآن کریم، دینی تعلیم۔ انگلش جو پڑھائی جاتی ہے وہ بقدر ضرورت پڑھائی جاتی ہے، اس کا الحمدللہ اس مدرسے میں بھی مکمل اور اچھے سے اچھا نظم ہے۔ البتہ جہاں تک کمپیوٹر کا مسئلہ ہے، کمپیوٹر کے تعلق سے کوششیں کی جا رہی ہیں، ابھی تو اس کا فی الحال نظم نہیں تھا لیکن اب کوشش کر رہے ہیں۔ جی اس کے ساتھ میں مدرسے سے منسلک ایک اکیڈمی بھی ہے جو 5ویں کلاس تک چل رہی ہے، پرائیویٹ اسکول کے نام سے چراغ پبلک انسٹیٹیوٹ۔ اس کی شروعات بھی ہوئی ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بھی کیا کریں، داخل کریں اور یہاں کے اسکول کے اساتذہ سے مدرسے کے بچوں کے لیے خدمت لی جائیں۔ یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں اور عنقریب انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دینا چاہتے ہیں ہماری چینل کے وسادت سے؟ جی ہاں بالکل، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع نصیب کیا۔ 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں میں۔ نمبر 1، قرآن مقدس کو سیکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن کریم جو سیکھتا ہے وہ بہترین ہے، جو سکھاتا ہے وہ بھی بہترین ہے۔ تو سکھانے والے کے لیے بھی بہترین کی بشارت، سیکھنے والے کے لیے بھی بہترین کی بشارت ہے، یعنی امت کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر بھی اس کا اعلان ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا ہوا آدمی جو ہے جاہل آدمی سے، کیا جاہل آدمی اور پڑھا ہوا آدمی برابر نہیں ہو سکتے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس لیے سب سے پہلے میری گزارش ہے ناظرین سے اس حدیث کے ضمن میں کہ آپ حضرات کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ جب ہمارے بچے دینی تعلیم سے بہرہ ور ہوں گے، دینی تعلیم پڑھے ہوئے ہوں گے، تو ان کے اس نئے دور کے نت نئے فتنے جو ہیں، ایمان سے جو خارج کرنے والے فتنے ہیں، ان سے ہمیں بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے والدین کے لیے بہتری ہوگی اور ان کے لیے بھی وہ بہتر ثابت ہوگا۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا اہل ثروت حضرات سے، مدارس چونکہ اللہ کے بھروسے پر ہیں، توکل پر ہی چلتے ہیں، ان میں جو ہے کوئی امداد، کوئی خاص فنڈ نہیں آتا ہے۔ یہ جو ہے عوامی مدد، عوامی امداد، عوامی تعاون
اور اللہ کے بھروسے پر ہی چلتے ہیں۔ اس لیے اہل ثروت حضرات سے گزارش ہے کہ ان اداروں کی جہاں کہیں بھی ہو، جس طرح کی بھی دینی خدمات ہوں، ان کو اپنا تعاون پیش کریں، بات کے ذریعے سے بھی تعاون پیش کریں، ہاتھ کے ذریعے سے بھی تعاون پیش کریں، جان کے ذریعے سے بھی تعاون پیش کریں، مال کے ذریعے سے بھی تعاون پیش کریں۔ اور قرآن مقدس میں اعلان ہے کہ ان کی جگہوں پہ اپنی پونجی خرچ کرنا جو ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ما ینفد عندکم وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سارا فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو وہ سارا باقی ہے اور کل قیامت میں تمہیں کام آئے گا۔ اس لیے سبھی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ان دو باتوں پہ اخیر میں میری ان دو باتوں پہ توجہ دیں، قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھانے کا نظم کریں، اور ان مدارس کی اعانت کریں، مدد کریں، معاونت کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، یہ تھی جانکاری جموں کشمیر کے پہلے دارالعلوم کی، پہلے درسگاہ کی۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم آپ کو آگے بھی ایسے ہی اپڈیٹس سے آپ کو آگاہ کرائیں گے۔ دیجیے اپنے میزبان رات ہلال کو اجازت۔ خدا حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.